لگے ہیں بات یہ ہے کہ 1907 سے ہسٹری شروع کرتے ہیں۔ نیا آئین بنایا گیا جس کے تحت 5 صدیوں سے برسر اقتدار شاہی خاندان کے اقتدار میں کمی کی گئی۔ 22 فروری 1921 فوجی کمانڈر رضا پہلوی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1923 رضا خان وزیر اعظم بنے۔ 12 ستمبر 1925 پارلیمان نے رضا شاہ پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنا دیا۔ 1935 فارس کے نام سے پکارے جانے والا ملک کو ایران کا نام دے دیا گیا۔ 1941 دوسری جنگ عظیم کے بعد شاہ کو اقتدار سے ہٹا کر اس کے بیٹے محمد رضا شاہ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ علی رضا وزیر اعظم بنے مگر 9 ماہ بعد ہی قتل کر دیے گئے۔ ان کے بعد محمد مصدق وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ پارلیمان نے تیل کی قومیائی لیا۔ شاہ مصدق کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ 1953 ایران کے تیل میں دلچسپی رکھنے والے مغربی طاقتوں کی مدد سے شاہ نے ایک جنرل فضل اللہ زاہدی کو فوجی انقلاب کے ذریعے مصدق کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ستمبر 1978 شاہ کے آمرانہ رویے کے خلاف فسادات، ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے مارشل لا لگا دیا گیا۔ 16 جنوری 1979 ملک میں حالات ابتر ہو گئے اور شاہ اور ان کے خاندان کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ 1 فروری 1979 آیت اللہ خمینی 14 سال کی عراق اور فرانس میں ملک بدری کے بعد ملک واپس آ گئے۔ 1 اپریل 1979 ایران کو ایک ریفرینڈم کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران بنا دیا گیا۔ 4 نومبر 1979 اسلامی انتہا پسندوں نے تہران میں امریکی سفارتخانے پر قبضہ کر کے 22 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ شاہ کو ایران کے حوالے کیا جائے جو امریکہ کے زیر علاج ہے۔ 4 نومبر 1979 اسلامی انتہا پسندوں نے تہران میں امریکی سفارتخانے پر قبضہ کر کے 22 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ شاہ کو علاج ہے۔ 25 جنوری 1980 ابو الحسن بنی صدر اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے صدر بنے۔ ابو الحسن 27 جولائی 1980 شاہ رضا پہلوی کینسر کی وجہ سے مصر میں انتقال کر گئے۔ 22 ستمبر 1980 عراق نے شد العرب کے تنازع کی وجہ سے ایران پر حملے کر دیے جس سے 8 سالہ لمبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 22 ستمبر 1980 عراق نے شد العرب کے تنازع کی وجہ سے ایران پر حملے کر دیے جس سے 8 سالہ لمبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1981 بنی صدر کو برخاست کر دیا گیا، بعد میں وہ فرانس چلے گئے۔ 1988 امریکہ بحری بیڑے نے غلطی سے ایران کے مسافر طیارے کا میزائل مار کر تباہ کر دیا۔ ایران ایئر کے طیارے میں حملے کے علاوہ 290 مسافر سوار تھے۔ یہ غلطی نہیں سی سوچی سمجھی سازش تھی۔ 22 جولائی 1988 ایران اور عراق میں جنیوا مذاکرات کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ 22 جولائی 1988 جو کہ 80 میں شروع ہوئی تھی، شد العرب کے نام سے عراق نے حملہ کیا تھا ایران پر، تو وہی ختم ہو جاتی ہے۔ 8 سالہ لمبی جنگ خاتمہ ہوتا ہے۔ 20 جولائی 1988 ایران اور عراق میں جنیوا مذاکرات کے بعد جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ کے نئے صدر بنے۔ 3 نومبر 1979 امریکہ نے ایران کو منجمد کیے ہوئے $567 ملین کے اثاثے واپس کر دیے۔ 21 جون 1990 ایران میں تباہ کن زلزلے کی وجہ سے 40,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ 1995 امریکہ نے دہشت گردی اور جوہری اسلحہ کے حصول کے الزام میں ایران پر تیل اور تجارت کی پابندی لگا دی۔ 23 مئی 1997 محمد خاتمی ایران کے صدارتی انتخاب جیت گئے۔ اب تک 95 میں ان پر پابندی لگی تھی۔ امریکہ نے دہشت گردی اور جوہری اسلحہ کے حصول کے الزام میں ایران پر تیل اور تجارت کی پابندی لگا دی۔ کب لگی تھی؟ 1995 میں۔ ٹھیک ہے۔ جون 2001 صدر خاتمی دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ جنوری 2002 صدر بش نے ایران
عراق اور شمالی کوریا کو برائی کا محور قرار دیا۔ ستمبر 2002 روسی ماہرین نے ایران کے پہلے جوہری پلانٹ کی تعمیر شروع کی۔ اکتوبر 2003 شہری آبادی نوبل انعام حاصل کرنے والی پہلی ایرانی بنے۔ وکیل اور انسانی حقوق کی علمبردار شہری آبادی 1975 میں ایران کی پہلی خاتون جج بنی تھی۔ انہیں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ 2003 ایران میں جوہری پروگرام کے کوئی شواہد نہیں ملے، IAEA کی رپورٹ۔ ستمبر 2003 ایران کے شہر بام میں شدید زلزلہ آیا جس میں 40,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ پہلے زلزلہ آیا تھا اس میں بھی 40,000 لوگ 1990 میں، اور پھر دوبارہ زلزلہ آتا ہے 2003 میں جس میں 40,000 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جنوری 2004 میں ایران میں متنازع انتخابات کے بعد قدامت پسندوں نے پارلیمان میں اکثریت حاصل کی۔ 23 جون 2005 محمود حامدی نژاد ایران کے 9ویں صدر منتخب ہو گئے۔ اپریل 2006 وسیع پیمانے پر جنگی مشقوں کے دوران شدید ترین اسلحہ، میزائل اور جنگی ساز و سامان کے کامیاب تجربات کیے۔ 9 اپریل 2009 ایران رینج 2000 کلومیٹر کا کامیاب تجربہ ایران کا۔ 2 فروری 2010 ایران نے صرف 10 کلو گرام وزنی پہلا ہلکا ہیلی کاپٹر تیار کیا جو دوران پرواز تصویر اور ویڈیو بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے ٹریفک کنٹرولر اور فائر فائٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ 3 فروری 2010 ایران نے خلا میں 3 راکٹ اور سیٹلائٹ راکٹ کے کیریئر بھیجنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ امریکی اپاچی ہیلی کاپٹروں کو مار گرانے کے لیے خصوصی ہتھیار بنانے کا دعویٰ۔ 6 فروری 2010 ایران میں 2 نئے میزائل ساز پلانٹس کا افتتاح۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل پلانٹ کو قاسم اور زمین پر مار کرنے والے میزائل ساز پلانٹ کو طوفان 5 کا نام دیا گیا۔ قاسم میزائل درمیانی اور زیادہ اونچائی پر پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جبکہ طوفان 5 میزائل ٹینکوں اور دوسری جنگی گاڑیوں کو نشانہ بنا سکے گا۔ 7 فروری 2010 ایرانی صدر محمود حامدی نژاد نے 20% یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ 10 مئی 2010 ایرانی فوج کا زمین سے سمندر میں مار کرنے والا فجر 5 میزائل کا کامیاب تجربہ 75 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ 9 جون 2010 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر نئی فوجی، مالی اور تجارتی پابندیوں کے خلاف قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ ایران پر بھاری اسلحہ خریدنے پر پابندی ہو گئی۔ ایرانی اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ سمیت 40 اداروں کے سفر پر پابندی اور اثاثے اس قرارداد کی روح سے منجمد کیے جا سکیں گے۔ 16 جون 2010 ایران نے زیادہ طاقتور ری ایکٹر کی تیاری شروع کر دی جس میں ری ایکٹیوائی آئسوٹوپس بنا سکیں گے۔ امریکہ نے 2010 ایران پر باضابطہ پابندیاں لگا دی۔ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو فنڈز فراہم کرنے میں مدد کرنے والے درجنوں اداروں اور شخصیات کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ 18 جون 2010 یورپی کونسل نے ایران کے 16 بینکوں کو بلیک لسٹ کر کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ ایران نے یورپی یونین کے 27 ممالک اور سلامتی کونسل کے رکن ممالک سے درآمد یا برآمد کرنے کے لیے رابطہ نہیں کر سکیں گے۔ 20 جون 2010 ایران میں 22 خرب 90 ارب مکعب فٹ قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ 2010 میں کیا ہوا؟ ایرانی جوہری سائنسدان نے
تیز رفتار جوہری سسٹم سے لیس 3 آبدوزیں تیار کر لی۔ ایران بحریہ نے 11 فلائٹنگ بوٹس اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیں۔ 2011 ایران کا زمین سے فضا میں مار کرنے والا جدید میزائل قاسم کا تجربہ ہدف کو کامیابی نشانہ بنایا۔ 2011 ایران نے بیلسٹک میزائل شہاب سوئم کا تجربہ کیا جو 2000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ 2013 ایران نے اسرائیل تک مار کرنے والے سب سے بڑا ڈرون پترس بنا لیا جو 2000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ڈرون 30 گھنٹے پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ 2016 امریکہ اور ایران کے باہمی اتفاق سے ایران کے منجمد کیے $40 بلین ماہ $1.3 ملین سود کے واپس کر دیے گئے۔ 2017 سابق ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی 22 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 2017 ایران کے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ رینج 600 کلومیٹر تھی۔ ایران کا 10 ٹن وزنی غیر جوہری بم تیار کرنے کا دعویٰ۔ 2018 ایران نے سینٹری فیوجز کی تیاری کے لیے نئی فیکٹریاں بنا لی۔ 2019 ایران پر نئی امریکی پابندیاں خامنہ ای اور فوجی کمانڈرز بلیک لسٹ اربوں ڈالر کے اثاثے منتقل پھر 2019 میں کر لی گئی۔ 2019 امریکہ نے ایران کی 3 خلائی ایجنسیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ 2019 ایران نے جدید ترین سینٹری فیوجز کا استعمال شروع کر دیا۔ اب دیکھیں بات یہاں پر یہی ہے کہ جب ایران سینٹری